سندھ فوڈ اتھارٹی نے بالآخر بھینس کالونی میں بھی دودھ کے سیمپل لے کر آپریشن کا آغاز کر دیا ہے۔ پہلے مرحلے میں 100 سے زائد سیمپل لیے گئے اور مختلف باروں کو صاف اور خالص دودھ فراہم کرنے کے لیے وارننگ بھی دی گئی۔ اس بارے میں مزید تفصیلات جانتے ہیں سعید احمد علی کی اس رپورٹ میں۔ آج کراچی میں رہنے والے تقریباً 3.5-4 کروڑ لوگوں کے لیے خوشخبری ہے۔ سندھ فوڈ اتھارٹی بالآخر پہنچ گئی بھینس کالونی، جہاں سے یہ سیمپل لینے نکلے۔ جو ان کو امپروومنٹ لے کر آنی ہے چیزوں میں، وہ سب ہم آئیڈینٹیفائی کر دیں گے، پھر ان کی ایسوسیشن کے ساتھ بیٹھ جائیں گے کہ ان سب کو کس طرح فلفل کیا جائے۔ بیسٹ پریکٹسز پاکستان میں کہاں کہاں ہو رہی ہیں، مثلا پنجاب میں بہت اچھے کنٹینرز ہیں جو بے جوڑ ہے، وہ استعمال ہو رہے ہیں، ان کی وجہ سے ڈٹرجنٹس کا ریٹ جو ہے وہ کم آ رہا ہے، تو ہم وہاں سے اپنے لیے پورا سسٹم لے سکتے ہیں کہ ہم دودھ کی سپلائی کے لیے وہ سب چیزیں جو لوکلی میڈ ہیں وہ سب چیزیں سپلائی کے لیے استعمال کریں، تاکہ الٹیمیٹلی ہم چاہ رہے ہیں کہ کنزیومر کے پاس گارنٹیڈ دودھ، اچھا ہیلدی دودھ اور صاف ستھرا حفظان صحت کے اصولوں کے مطابق پاک صاف دودھ مل جائے۔ صاحب یہ بتائیں کہ سندھ فوڈ اتھارٹی کے قیام کو کافی عرصہ ہو گیا ہے، لیکن کافی عرصے بعد بھینس کالونی کی طرف دودھ کی اس کے لیے آپ کو خیال ہے کیوں اتنی دیر کیوں؟ دیکھیں، اب تک جو ٹیسٹ ہو رہے تھے، جو چیزیں ہم کر رہے تھے، اس میں بنیادی چیز ہم ریٹیلر تک تو آ گئے تھے کہ ہم نے ریٹیلر کے ساتھ ٹیسٹ کر آگاہی ہم نے پراپرلی ان کو دی ہے کہ یہ فیل ہو رہا تھا کہ ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کی ڈومین ہے یا فوڈ ڈپارٹمنٹ کی یا فوڈ اتھارٹی کی ڈومین کا ایشو تھا، وہ سب ہم نے سالو کر لیے ہیں۔ اب ہم ان کے ساتھ مل کر اور پوری ڈیٹیل کے ساتھ ورکنگ کریں گے، نہ صرف یہ ورکنگ کریں گے بلکہ ہم گورنمنٹ کو وہ سب چیزیں بتائیں گے کہ مثلا ان کا جو فوڈر ہے اس میں بہت زیادہ یوریا آ رہا ہے، تو گرین فوڈر کو کس طرح ہم کم سے کم یوریا کے لیے لے کر آ جائیں۔ تو وہ سب چیزیں جو سفارشات ہم تیار کر سکتے ہیں مل کر، کہ تاکہ الٹیمیٹلی جو دودھ کی کوالٹی ہے وہ متاثر نہ ہو، اور جو ہمارا ٹریڈیشنلی جو کھلا دودھ ہم جو دے رہے ہیں یا پی رہے ہیں وہ ہم اسی طرح استعمال کرتے رہیں جس طرح ہم ہزاروں سالوں سے کرتے آ رہے ہیں۔ اصل میں دیکھیں جی، خالص اور ہائیجینک دودھ کی ترسیل میں جو بھی خرابیاں ہیں، ہینڈلنگ میں جو بھی مسائل ہیں، اسے ہم دور کریں گے اور انشاءاللہ ہم فوڈ اتھارٹی کے ساتھ کام کریں گے۔ ہمیں ضابطہ اخلاق دے دیا گیا فوڈ اتھارٹی کے ساتھ، آج بھی ہمیں یہ بتائیں گے کہ کہاں کہاں خرابیاں، ہم اسے بہتر کر کے پھر اس کے بعد چیزوں کو وہ کریں گے۔ اور آپ نے کہا کہ جی 8 سال بعد فوڈ اتھارٹی کیسے یہاں داخل ہوئی، میں اس کا جواب دے دوں، ہمیشہ سے کمیونیکیشن گیپ رہا ہے کسانوں کے اور فوڈ اتھارٹی کے بیچ، اور اس میں بایو سیکیورٹی کا مسئلہ ہوتا ہے۔ فوڈ اتھارٹی کو کبھی بھی کسانوں نے اجازت نہیں دی کہ وہ ان کے فارم میں انٹری کرے، کیونکہ بایو سیکیورٹی اگر کوئی ڈیزیز آ گئی تو کون اس کو، تو اس کے لیے ہم نے محکمہ لائیو اسٹاک کو ڈی جی صاحب نے لوپ میں لیا ہے۔ ڈی جی لائیو اسٹاک کے ساتھ بات چیت ہوئی ہے، اس کے بعد لائیو اسٹاک کے ساتھ بایو سیکیورٹی کے جو بھی ایس او پیز ہیں انہیں پورا کرتے ہوئے فارم میں ٹیم انٹری کرے گی اور چیزوں۔ جی السلام علیکم۔ ہم لوگ ڈی جی صاحب کی ایک کیمپین ہے رمضان سے پہلے ملک کوالٹی کو سب سے بہتر بنانا، اسپیشلی ہم نے کراچی سے سٹارٹ لیا ہے، پھر آہستہ آہستہ ہم اندرون سندھ کی طرف جائیں گے، لیکن ٹو میک شیور کہ کراچی کا دودھ جو ہے وہ پورے پاکستان میں سب سے بیسٹ کوالٹی ہو، تو ہم نے کنزیومر سے لے کے جو چھوٹے چھوٹے ملک شاپس ہیں، ریٹیلرز، وہاں سے لے کے یہاں جو واڑے ہیں، ہم لوگ یہاں تک آ گئے ہیں، پوری ایک چین ہم نے فالو کی ہے۔ اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہاں پر ہم نے وزٹ کیا ہے اور یہاں پر مختلف قسم کی گائے بھینس رکھی ہیں، ان کا کس طرح سے دودھ لیا جاتا ہے، اور ہماری سندھ فوڈ اتھارٹی کی مختلف ایس او پیز ہیں کہ وہ یہ فالو کر رہے ہیں نہیں کر رہے، جس میں سب سے پہلے آ جاتا ہے کہ ان کی اوور آل ہیلتھ کیسی ہے، جنرل یہ کس طرح جانور دیکھ کے کیا لگ رہا ہے کہ صحت مند لگ رہے ہیں، ان کا بیہیویئر کیسا ہے، اگر کوئی بیماری ہوتی ہے جیسے میڈ کاؤ ڈیزیز یا اس طرح کی کوئی ڈیزیز ہوتی ہیں جانور میں، تو ان کا بیہیویئر ایب نارمل ہو جاتا ہے۔ ابھی آپ نے جو پچھلے باڑے دیکھے ہیں، یہاں سے 1 نمبر سے شروع کیا ہے 2 نمبر میں، اب تک آپ نے کیا دیکھا، کیا صورتحال ہے بھینس کالونی میں باڑوں کی؟ کیونکہ عوام کے اس میں یہی ہے تناظر میں کہ جی خراب دودھ دیا جاتا ہے، مکس دودھ، پانی ملایا جاتا ہے، گندگی الگ ہوتی ہے، کیا دیکھا آپ نے؟ نہیں، مختلف ہم نے مکس دیکھا ہے، کچھ جو جیسے یہ ہے، یہ اس کی صفائی قدرے بہت بہتر ہے، کچھ ہیں جو ابھی تھوڑا سا پیچھے ہیں، تو ان کو بھی ہم لا رہے ہیں آن دا سیم پلیٹ فارم پہ لا رہے ہیں کہ سب
ایٹ پار ہوں, سب ایک جیسے ہوں. زیادہ تر یہی جو ہم نے زیادہ تر دیکھا ہے وہ ان کا ہے کہ جو پیسٹ ہے جیسے مکھیاں وغیرہ ہیں وہ زیادہ ہو جاتی ہیں, تو ہم ان کو یہ ان کا ہم تنقید کر رہے ہیں کہ آپ اس کو جو ہے نا بہتر کریں, اور اسپیشلی جو ان کو فیڈ دی جاتی ہے اس پہ سب سے زیادہ ہمارا فوکس ہے کہ جانور کی فیڈ اچھی ہو. جیسے کہ ڈاکٹر مریم نے بتایا کہ فوڈ اتھارٹی کی جانب سے پہلا وزٹ ہے یہ بھینس کالونی کا, جہاں مختلف باڑے جو ہے وہ چیک کیے گئے اور سیمپلنگ کی گئی. تقریباً 100 سے زائد سیمپل لیے گئے. اس دوران گاڑیوں کو بھی ہم نے دیکھا کہ روکا گیا, مختلف باڑوں کے باقاعدہ اس پہ لیبل لگائے گئے, دیکھا گیا. اور جو ڈائریکٹر جنرل تھے, یہ بڑی خوشائند بات ہے کہ ٹھنڈے کمروں کو چھوڑ کے ڈی جی جو اتھارٹی کا سربراہ ہوتا ہے, اور واقعی یہ دوسروں کے لیے مثال بھی ہے کہ دوسرے ڈائریکٹر جنرل اگر فیلڈ میں جاتے ہیں اور جا کے اپنے اسٹاف کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تو ان کو حوصلہ بڑھتا ہے اور کام کرنے کا مقابلہ کرتے ہیں آپس میں. اس طرح دوسرے ڈی جیز بھی جائیں اور چیک کریں تو اس طرح حوصلہ افزائی ہوگی. کیمرامین جاوید بورا کے ساتھ سید احمد علی, وائس نیوز, کراچی.